جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی، اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا، صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا۔ استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں، میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسی بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا، دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو زیادہ خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں۔ یہاں تک آپ کے سوال یہ کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے، آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیید ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی۔ جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے۔ دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، نشرک بھی چاہیے ہوں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین۔ تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت۔ لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے، تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول۔ تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے۔ میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا، میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، ماشاء اللہ، تو موضوع دیکھ کے آپ فتوے۔ تو یہ ایکسٹینشن وائز آپ کوئی بھی غیر مسلم کے سے اس طرح۔ میں اور ایک درجہ آگے جاتا ہوں، یہ آیت اب مسلمان جو غیر فرقے اس پہ بھی استعمال ہو سکتی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرح جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو جو بھی اچھے عالم ہیں، اور ماشاءاللہ میں جیسا میں نے کہا 2 دن پہلے، میں کئی علماء سے میں سیکھا ہوں، حنفی علماء سے، شافعی علماء سے، حنبلی، مالکی سے بھی، مالکی تو بہت کم ہوتے، مالکی علماء سے بھی سیکھا ہوں، میں عالم نے ان کی سیکھا ہوں، گھنٹوں گھنٹے، دن، مہینوں، ماشاءاللہ۔ تو بولتے نا میں یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوں، لیکن عالم کے